حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسس کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے، ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسس کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں،
फ़अतूहुन्ना, तो फिर तुम उनके पास आओ। अब ये भी देखें, उनके पास आओ ये किनाया है जिमा से। ये नहीं कि आप की ज़ौजा जो है वो जब हैज से पाक हुई है तो आप उसके पास जाके चाय पी सकते हैं, वहां बैठ के खाना खा सकते हैं, ये मुराद नहीं है। ये सब किनाया और इशारतन कुरान बात कर रहा है। फ़अतूहुन्ना, तो उनके पास आओ, यानी मतलब उनसे तुम जिमा कर सकते हो, जिमा करो उनसे। मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, ऐसे जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो इससे पता चलता है कि जिमा का एक नाजायज और हराम तरीका भी है और एक जायज तरीका भी है। तो कुरान बता रहा है कि जायज तरीके से तुम जिमा कर सकते हो, नाजायज तरीके से जिमा नहीं कर सकते। वो जायज और नाजायज क्या है वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों से भी मोहब्बत करता है, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और तत्तहुर जो है ना, याद रखें, देखें यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक इस्तेमाल हुआ है तहुरा यतहुरु हत्ता यतहुरना, इसका मतलब होता है पाक हो जाना, और एक होता है ततहरना, बाबे तकल्लुफ है, यानी थोड़ा तकल्लुफ से पाक होना, एहतमाम करके। एक पाक तो यह है कि बस चलो भाई पाक हो गए, एक है कि बहुत यानी पाक साफ रहने की बड़ी कोशिश करना। तो जो सफाई पसंद लोग होते हैं ना, वो जब तक सफाई का खबत उनके ऊपर सवार नहीं हो जाता और तकल्लुफ नहीं करते, उस वक्त तक पाक साफ वो रहते नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तकल्लुफ के साथ तहारत का हुक्म दिया। तो इसी वजह से बहुत से उलमा कहते हैं कि इससे हालत हैज के बाद गुस्ल करना मुराद है, कि अगर औरत के 10 दिन से पहले पहले हैज आना खत्म हो जाए तो औरत पर फिर वाजिब हो जाता है कि वो बाकायदा गुस्ल करके अपने आप को पाक साफ करे। तो यही मुराद है इससे। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा ततहरना, जब वो मुकम्मल पाक हो जाएं, फ़अतूहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, तो फिर इस तरह आओ उनके पास जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तव्वाबीन, तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और खूब तकल्लुफ के साथ पाक साफ रहने वालों से। तो तौबा और ततहुर का तस्करा किया। तौबा रूहानी तहारत को कहते हैं और जो ततहुर है वो जिस्मानी तहारत को कहते हैं। यानी इस्लाम ये चाहता है कि आप रूहानी तौर पे भी पाक साफ रहें और जिस्मानी तौर पे भी। रूहानी पाकी क्या है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो रो धो के अल्लाह को मना के राजी कर लें, ताकि दिल जो गंदा हुआ है वो भी सही हो जाए। और जिस्मानी पाकी यही है कि जिस्म पे कोई गंदगी लगी है तो वो पाक हो जाए। तो इसमें अल्लाह ने हालत हैज में औरत को भी हुक्म दिया कि वो भी नहा धो के पाक हो जाए जब हैज से पाक होती है, और मर्द को भी हुक्म दिया कि हालत हैज में तुम गंदगी की हालत में जिमा मत करो बीवी के साथ, खून में लथपथ हो जाएगा इंसान, और ये गंदगी है। तो अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो जो हालत हैज में बीवी से जिमा करता है, इसका मतलब वो पाक साफ आदमी नहीं है, वो गंदगी के वक्त में उसके करीब जा रहा है। तो ये भी गलत है। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से ऐसा हो गया हो तो अल्लाह ने तौबा का हुक्म दिया कि तौबा करके अल्लाह को मनाओ, क्योंकि रूहानी तौर पर जो गंदगी हुई है उससे भी तुम्हें पाक रहना जरूरी है। तो अल्लाह को अच्छे लोग, पाकीज़ा लोग पसंद हैं। तो हालत हैज की आयतों के बाद अल्लाह ने ये इसलिए हुक्म दिया ताकि इस अमल के दौरान गंदगी में मुलव्विस ना होना पड़े। और ये हिकमत भी अल्लाह ने बयान कर दी कि हालत हैज में जिमा से हम तुम्हें इसलिए मना कर रहे हैं कि अल्लाह को पाक साफ लोग पसंद हैं, गंदगी में इन्वॉल्व होने वाले, मुलव्विस होने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है।